الف پارٹ 17 یہ ہمارا گھر ہے۔ قلب مومن نے بے یقینی کے عالم میں اس وسیع و عریض شاندار بنگلے کے دروازے کو دیکھتے ہوئے ماں سے پوچھا تھا، جس کے باہر وہ ٹیکسی سے اتر کر کھڑے تھے اپنے سامان کے ساتھ۔ حسن جہاں نے اسے دیکھے بغیر سر ہلایا تھا، وہ جیسے کسی سوچ میں گم تھی، کوئی ادھیر بند کرتے ہوئے۔ قلب مومن اپنی خوشی پر قابو پانے سے قاصر تھا۔ اتنا بڑا گھر! وہ تو ولا تھا۔ ترکی سے پاکستان آ جانے کا غم یکدم غائب ہو گیا تھا۔ وہ سر اٹھا کر گیٹ سے پرے نظر آنے والی اس 2 منزلہ شاندار عمارت کو دیکھتا رہا، جس کا گیٹ کسی مرد نے کھولا تھا۔ کون؟ وہ کوئی ملازم تھا، مگر اپنا جملہ پورا نہیں کر سکا تھا۔ حسن جہاں کے چہرے پر نظر پڑتے ہی اس نے بے اختیار گیٹ کھول دیا تھا۔ حسن جہاں سامان چھوڑ کر قلب مومن کا ہاتھ پکڑے کھلے دروازے سے اندر آئی تھی۔ ممی، ہم ریچ ہو گئے ہیں۔ قلب مومن نے بے پناہ خوشی کے عالم میں گھر کے اندر کھڑی گاڑیوں اور لون کو دیکھتے ہوئے ماں کے ساتھ چلتے ہوئے اس سے پوچھا، جو جواب دیے بغیر اس کی انگلی پکڑے چپ چاپ چلتی جا رہی تھی۔ ہم گاڑی میں بیٹھا کریں گے اب۔ قلب مومن کو پرواہ نہیں تھی کہ اس کے پچھلے سوال کا جواب آیا تھا یا نہیں۔ وہ ان چمکتی دمکتی گاڑیوں سے مرعوب ہو رہا تھا جن کو اس نے ٹی وی یا ترکی کی سڑکوں پر دیکھا تھا۔ حسن جہاں اب اس کا ہاتھ پکڑے سے گھر کے اندر لے آئی تھی، اور قلب مومن نے پہلی بار اس گھر کی دیواروں پر جگہ جگہ حسن جہاں کی تصویریں لگی دیکھی تھی، بے حد بھڑکیلے کپڑوں میں، میک اپ سے لترے ہوئے چہرے کے ساتھ، عجیب عجیب پوز اور پوسٹرز میں۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا وہ اس کی ممی نہیں۔ اس کی ممی تو کبھی ایسے کپڑے نہیں پہنتی تھی، اور ڈانس تو کبھی نہیں کر سکتی تھی اس طرح کا۔ ممی، یہ آپ کی تصویریں ہیں؟ وہ حسن جہاں سے جیسے تصدیق چاہتا تھا۔ حسن جہاں نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا تھا۔ وہ ان بہت سارے لوگوں کی طرف متوجہ تھی جو لاؤنج میں بیٹھے تھے، اور انہیں دیکھ کر جیسے وہ سب ہکا بکا ہو گئے تھے۔ اماں، میں آ گئی۔ قلب مومن نے حسن جہاں کو ان 5-6 لوگوں میں شامل ایک عورت کو مخاطب کرتے دیکھا۔ مومن نے الجھی نظروں سے ماں کو دیکھا، وہ جیسے ماں کا وہاں موجود لوگوں سے رشتہ سمجھنا چاہتا تھا۔ ایک تخت نما کاؤچ پر گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے وہ ادھیر عمر عورت بیٹھی ہوئی تھی، جسے حسن جہاں نے ماں کہہ کر پکارا تھا، اور جس کے سامنے وہ اب قلب مومن کے ساتھ مجرمانہ انداز میں سر جھکائے کھڑی تھی۔ آنا ہی تھا تو حسن جہاں، آنا ہی تھا۔ تو مجھے اعلان کر کے کیا بتا رہی ہے؟ اس عورت نے آلتی پالتی مارے بیٹھے بیٹھے اپنے گاؤ تکیہ سیدھا کیا۔ اس کی کاٹدار نظریں قلب مومن پر ایک لمحے کے لیے ٹکی تھی، پھر دوبارہ حسن جہاں پر چلی گئی تھی۔ اب آ گئی ہے تو بیٹھ جا، پانی پلا اسے۔ اسی عورت نے حسن جہاں سے کہتے کہتے کسی ملازم سے بات کی تھی۔ حسن جہاں میکانیکی انداز میں ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ قلب مومن کو اس نے اسی صوفے پر ساتھ بٹھا لیا تھا۔ قلب مومن نے باری باری ان سب لوگوں کو دیکھنا شروع کیا جو وہاں کھڑے تھے۔ ان سب کی خاموشی اور آنکھوں میں اس نے اپنی ماں کے لیے ایک ہی تاثر دیکھا تھا۔ قلب مومن کا دل یکدم گھبرایا تھا۔ وہ شاندار گھر اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا، نہ ہی وہاں موجود لوگ۔ ان میں سے کسی کی توجہ قلب مومن پر نہیں تھی۔ ممتاز نے حسن جہاں بنایا اور تو چلی تھی حسنہ بننے۔ قلب مومن نے اسی عورت کو تیز تلخ انداز میں عجیب ہنسی کے ساتھ اپنی ماں سے کہتے سنا۔ اس نے ماں کا چہرہ دیکھا، وہ سر جھکائے بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر کچھ بھی نہیں تھا۔ خود غرضی دیکھی اماں اس کی، ہمارا نہیں سوچا اس نے۔ اس بار قلب مومن نے ایک مرد کو بلند آواز میں کہتے سنا تھا۔ ہم مرتے یا جیتے اس نے پرواہ نہیں کی۔ وہ وہاں کھڑی ایک اور لڑکی تھی جس کی شکل اس کی ماں سے ملتی تھی۔ قلب مومن نے اس کی بات سنتے ہوئے غور کیا۔ پرواہ کیوں کرتی یہ تو پیار کر رہی تھی۔ پیار بڑا ہوتا ہے، ماں باپ بہن بھائی سے بھی بڑا۔ وہ تو مسیحا بن کر آیا تھا، اس کے لیے شیطان تو ہم تھے، کیوں حسن جہاں؟ قلب مومن نے ایک بار پھر اسی ادھیر عمر کی عورت کو کہتے سنا۔ وہ اپنی ہاتھ کی ہتھیلی پر کچھ رکھ کر دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی سے اسے مسلتے ہوئے منہ میں ڈال رہی تھی۔ اس کی موٹی موٹی آنکھیں سیاہ کاجل کے ساتھ اس وقت بے حد خوفناک لگی تھیں مومن کو، اور اس کے ہونٹوں اور دانتوں دونوں پر عجیب سا لال رنگ لگا ہوا تھا۔ قلب مومن اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی نانی تھی۔ حسن جہاں نے ایک بار اسے بتایا تھا
کہ چاند کی بڑھیا کی طرح اس کی بھی ایک نانی تھی جو دور دیس میں رہتی تھی، مگر قلب مومن نے جو تصور اپنی اس نانی کا بنایا تھا وہ ممتاز جہاں جیسا نہیں تھا۔ ایسے تو کوئی سوتیلے رشتوں کے ساتھ نہیں کرتا جس طرح اس نے سگے رشتوں کے ساتھ کیا۔ کاروبار شروع کیا تھا میں نے اور یہ اس وقت بھاگ گئی، میرا کاروبار ڈبو گئی، قلب مومن نے اسی مرد کو دوبارہ بلند آواز میں کہتے سنا جس نے پہلے اس کی ماں کو ملامت کی تھی۔ عجیب بے چینی کے ساتھ اس نے حسن جہاں کو دیکھا تھا۔ وہ ویسے ہی بیٹھی تھی، خاموش، سر جھکائے، خشک آنکھوں کے ساتھ۔ مومن بے قرار ہوا۔ اس کی ماں کو بولنا چاہیے تھا، کچھ کہنا چاہیے تھا۔ اس طرح کیوں بھلا اسے برا بھلا کہہ رہے تھے سب لوگ؟ وہ ماں کو جھنجھوڑنا چاہتا تھا، مجھے فلم میں کام دلوانا تھا، پر نہیں۔ باجی کو کیا، بس خود نمبر 1 رہتی، اپنا سکہ چلتا رہتا، بہن جائے بھاڑ میں۔ اب وہ لڑکی تلخی سے کہہ رہی تھی۔ قلب مومن نے حسن جہاں کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ وہ ماں کو ان سب کی باتوں سے بچانے کے لیے فی الحال صرف یہی کر سکتا تھا۔ کیسی کیسی منتیں کی تھی میں نے ماں کی، سالوں کی محنت کو پیار کی بھٹی میں نہ جھونک۔ نمبر 1 ہیروئن بنا کر راج کروا رہی تھی ممتاز، کروڑوں مردوں کے دلوں پر اور دماغوں پر اس کو چاہیے تھا ایک مرد کے نام کا پٹا اور یہ بچہ۔ اب ممتاز کیا کرے تیرا؟ اچار ڈالے؟ اماں میں آ گئی۔ ممتاز اب بالآخر اپنے کاؤچ سے اتر آئی تھی اور اپنی پاٹ دار آواز میں اسے جہاں کو لعنت ملامت کرتے ہوئے اس نے اس کی نقل اتاری اور پھر لاؤنج سے نکل گئی۔ اس کے پیچھے باری باری وہ سارے لوگ بھی وہاں سے چلے گئے جو حسن جہاں کو ممتاز کی طرح وقفے وقفے سے برا بھلا کہہ رہے تھے۔ عجیب خاموشی تھی جو ان سب کے جانے کے بعد وہاں دار آئی تھی، اور اسی خاموشی میں قلب مومن نے پہلی بار وہاں اس شخص کو نمودار ہوتے دیکھا جو ان کے ترکی والے گھر آیا تھا تو ان کی زندگی تباہ کر کے چلا گیا تھا۔ قلب مومن کی آنکھوں میں اس کا چہرہ نقش تھا۔ وہ اتنے سے بعد بھی اسے پہلی نظر میں پہچان گیا تھا، کسی تعارف کے بغیر۔ وہ شخص بلی کی طرح دبے قدموں اندر آیا تھا اور اندر آتے ہوئے اس کی نظریں صرف حسن جہاں پر تھی۔ وہ سیدھا اس کے سامنے آیا تھا، پھر مومن نے اسے اپنے سامنے کھڑے ہوتے دیکھا۔ وہ حسن جہاں کی تھوڑی کو اپنے ہاتھ سے اوپر اٹھا رہا تھا۔ حسن جہاں اور اس کی نظریں ملی تھی۔ مومن کا دل چاہا وہ اپنی ماں کی تھوڑی کے نیچے ٹکے اس کے ہاتھ کو جھٹکے، مگر اس کی ماں اس شخص کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھ رہی تھی۔ کیا کر کے آئی ہے؟ اس شخص نے عجیب دل گرفتگی کے عالم میں حسن جہاں سے کہا تھا۔ پانی سیلاب کی طرح حسن جہاں کی آنکھوں میں امڈا تھا۔ پیار کر کے آئی ہوں، قلب مومن نے حسن جہاں کو کہتے سنا۔ اس نے بہتے آنسوؤں کے ساتھ اپنی ماں کو ہنستے دیکھا۔ وہ اب اس شخص سے لپٹی رو رہی تھی، وہ شخص بھی رو رہا تھا۔ صرف قلب مومن تھا جس کا دل اس وقت ببول کا کانٹا بن گیا تھا۔ منظر بدلا۔ مومنہ کو لگا جیسے کسی چیز نے اس کے پیٹ میں مکہ مارا۔ وہ داؤد اور اقصیٰ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ اسے وہاں کیوں لائے تھے، مگر اس کی زبان پر وہ سوال نہیں آ رہا تھا۔ وہ بدترین خدشات کے درمیان جھولنے کی اس کیفیت سے جیسے باہر نکل آنے کی جرأت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے جہانگیر کا چہرہ آ رہا تھا۔ درد اب پیٹ سے پسلیوں کی طرف چلا گیا تھا۔ اس نے یاد ہونے کے باوجود انگلیوں کے پوروں پر وہ دن گنے جتنے دنوں سے اس نے جہانگیر کی آواز نہیں سنی تھی۔ 4 دن، اور ان 4 دنوں میں اسے اگر کچھ ہوا تھا تو اسے پتہ کیوں نہیں چلا تھا؟ اس کی سانس کیوں نہیں رکی تھی؟ اس کا دل کیوں نہیں رکا تھا؟ مومنہ، برابر بیٹھی اقصیٰ نے اس کا نام پکارا۔ اس نے میکان کے انداز میں گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اقصیٰ یکدم اس سے لپٹ کر رونے لگی تھی۔ جہانگیر، اس نے بس ایک لفظ کہا تھا۔ مومنہ نے ایک بھی نہیں، سارے اندازے قیافے اس کے پوروں پر تھے۔ وہ جہانگیر کا نام نہ بھی لیتی تو بھی وہ جان گئی تھی کہ وہ کہاں تھا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر وہ کسی بت کی طرح بیٹھی رہی۔ اقصیٰ اس سے لپٹی روتی رہی اور مومنہ سلطان اسے دیکھتی رہی۔ اسے رونا نہیں آ رہا تھا، آنسوؤں کو کچھ ہو گیا تھا۔ وہ خشک نہیں ہوئے تھے، بہنا بھول گئے تھے۔ داؤد نے اس کی طرف کا دروازہ کھول دیا تھا۔ اقصیٰ اس سے الگ ہو گئی۔ مومنہ میکان کے انداز میں کھلے دروازے سے باہر آئی تھی اور اسی انداز میں ہی اس نے مردہ خانہ کی طرف چلنا شروع کر دیا تھا۔ اقصیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، اس نے پکڑنے دیا۔ داؤد اس کے پیچھے آیا تھا۔
مردہ خانہ کے دروازے سے باہر برآمدے کی سیڑھیوں میں اس نے دیوار سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھے ثریا اور سلطان کو دور سے دیکھ لیا تھا۔ تمہارے جانے کے بعد اگلے دن طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی اس کی، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ تمہیں نہ بتائیں۔ آنٹی نے مجھے فون کیا تھا، ہم بڑی جگہ لے کر پھرتے رہے اسے، لیکن اس کی حالت خراب ہوتی گئی۔ دونوں گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ کل وہ اقصیٰ نے بات مکمل نہیں کی، اس سے آگے وہ کہنا تھا وہ مومنہ سن نہیں سکتی تھی، وہ جانتی تھی، اور مومنہ بھی جانتی تھی جو وہ اقصیٰ چھپا گئی تھی، مگر اب جیسے وہ یہ سننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ ثریا اور سلطان نے اسے دور سے دیکھ لیا تھا۔ سلطان اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا، وہ بلند آواز میں رو رہا تھا، یوں جیسے کوئی بچہ کسی بڑے کو دیکھ کر تسلی چاہنے والے انداز میں روتا ہے۔ مومنہ نے ثریا کو دیکھا، وہ وہیں بیٹھی تھی دیوار کے ساتھ گمسم، مومنہ کو دیکھ کر بھی نہیں اٹھی تھی۔ لاش نہیں دے رہے، کہتے ہیں پہلے ہسپتال کے بل کلیئر کرو۔ اپنی آنکھیں رگڑتے روتے ہوئے اس نے اپنے سے لپٹے سلطان نے کہا تھا۔ مومنہ سلطان کئی سالوں سے اس گھر کا کمانے والا مرد تھی اور زندگی میں کبھی اسے اپنے اس کردار پر رنج نہیں ہوا۔ اس وقت وہاں کھڑے اس نے زندگی میں پہلی دفعہ خواہش کی تھی یہ کمانے کی ذمہ داری کاش کبھی اس کے کندھوں پر نہ ہوتی، کوئی اور ہوتا اسے نبھانے والا، کوئی اور، جیسے جہانگیر۔ اس کی سوچوں کو جیسے بریک لگا تھا، جہانگیر کا نام جیسے اس نے ایک بار پھر ہوش میں لیا تھا۔ انکل میں مل چکا ہوں اندر فائنانس والوں سے، آپ پریشان نہ ہو جائے گا کچھ نہ کچھ۔ داؤد نے سلطان کو تسلی دی تھی۔ مومنہ باپ سے الگ ہو گئی، رونے سے زیادہ بڑے کام کرنے تھے اسے، رونے کے لیے تو زندگی پڑی تھی۔ ابا میں کرتی ہوں کچھ، مومنہ نے مدھم آواز میں باپ سے نظر ملائے بغیر کہا۔ روتے بلکتے سلطان کو عجیب قرار ملا۔ مومنہ جب بھی جملہ بولتی تھی کچھ نہ کچھ کر ہی لیتی تھی۔ وہ ثریا کے پاس نہیں گئی، صرف اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ ثریا نے بھی اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ کتنا بل ہے؟ مومنہ نے پلٹ کر داؤد سے پوچھا۔ 3.25 لاکھ۔ کیسے بنا دیا آپ نے اتنا بل؟ وہ بل کی رقم سن کر کھڑا کر رہ گئی تھی۔ وہ اقصیٰ اور داؤد کے ساتھ اس وقت بلز لیے ایڈمن آفس میں تھی اور وہاں موجود ڈاکٹر ان سے بحث کر رہا تھا۔ دیکھیں یہ پرائیویٹ ہسپتال ہے، اس شہر کا سب سے بہترین ہسپتال۔ ICU میں رکھا آپ کے پیشنٹ کو، ڈیالسس ہوتا رہا، میڈیسنز اور انجیکشنز دیے جاتے رہے، آپ کو سارا بریک ڈاؤن اس بل میں مل جائے گا۔ وہ بڑے مشینی انداز میں انہیں تفصیلات بتا رہا تھا۔ میں کلیئر کر دوں گی سارا بل، لیکن ابھی نہیں کر سکتی، آپ اسے لے جانے دیں، میں یہ سارا بل کلیئر کر دوں گی۔ مومنہ نے منت سے کہا تھا، مجھے آپ سے ہمدردی ہے لیکن یہ میرا ہسپتال نہیں ہے، میں بھی ملازم ہوں یہاں، بل کلیئر ہوئے بغیر میں لاش آپ کے حوالے نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر نے بڑی نرمی لیکن بڑی صاف گوئی سے اس سے کہا تھا۔ جہانگیر کے نام کی جگہ لاش کا لفظ سن کر مومنہ کچھ دیر کے لیے عجیب سکتے میں آئی تھی۔ آپ ہمیں زیادہ نہیں، بس 3-4 دن کی مہلت دے دیں، میں گارنٹی کے طور پر اپنی گاڑی رکھوا جاتا ہوں یہاں۔ اس بار داؤد نے مداخلت کرتے ہوئے ڈاکٹر سے کہا، دیکھیں آپ میری پوزیشن سمجھیں، یہ ہاسپٹل اس طرح کی ڈیلنگز نہیں کرتا اور گارنٹیز نہیں لیتا۔ آپ لوگ کسی سے لون لے لیں، ہم اور ٹائم دے دیتے ہیں آپ کو۔ ڈاکٹر نے اپنے سامنے رکھی ایک فائل کو بند کرتے ہوئے کہا، اور ٹائم دیں گے لیکن اسے لے جانے نہیں دیں گے، اس پر اقصیٰ نے کہا۔ ڈاکٹر چپ رہا۔ مومنہ کو یکدم ہوش آیا تھا۔ اپنا بیگ کھول کر اس نے وہ لفافہ ڈھونڈنا شروع کیا جس میں اس کی فلم کا ایڈوانس کا چیک تھا۔ لفافہ مل گیا تھا۔ یہ 1 لاکھ کا چیک ہے، آپ اس وقت یہ لے لیں، باقی بھی کل پرسوں تک دے دیتی ہوں۔ اس نے لفافے سے وہ چیک نکال کر ڈاکٹر کی میز پر رکھا تھا۔ یہ چیک آپ کے نام پر ہے، ہاسپٹل کا کیا کرے گا؟ یعنی ہاسپٹل اس کا کیا کرے گا؟ اور ہم لوگ ویسے بھی چیک نہیں لیتے، کیش پیمنٹ لیتے ہیں۔ اس ڈاکٹر نے چیک پیچھے کھسکاتے ہوئے اس سے کہا تھا، آپ افورڈ نہیں کر سکتے یہ ہسپتال تو آپ کو لانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ یہ چند لاکھ تو بہت معمولی رقم ہے، یہاں تو اس سے بھی زیادہ رقم کے بلز لوگ ایک بھی سوال کیے بغیر پے کر دیتے ہیں۔ اس ڈاکٹر نے جیسے ان کو ان کی حیثیت کا احساس دلایا۔ زندگی بچانے کے لیے لائے تھے، کسی بھی قیمت پر مل جاتی، وہ آپ نے بچائی ہی نہیں، مرنے کے لیے تھوڑی لائے تھے۔ مومنہ کی آواز پہلی بار بڑھائی تھی۔ اسے پہلی بار لگا وہ رو دے گی مگر آنسو صرف اس کی آواز کو ہلا گئے تھے۔ اس کی آنکھوں کو چھونے کی کوشش نہیں کی تھی انہوں نے۔ تم دیکھنا میں یہ سب میڈیا پر دوں گی، سوشل میڈیا پر کمپین چلاؤں گی تمہارے ہاسپٹل کے خلاف، تم لوگ گھٹیا اور کمینے ہو۔
اکثر یکدم آپے سے باہر ہو کر اس ڈاکٹر اور اس کے ساتھ فائنانس کے لوگوں پر چلائی تھی۔ مومنہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دبایا، یوں جیسے اسے روکنا چاہتی ہو۔ اس سے کیا ہوگا میڈم؟ زیادہ سے زیادہ ہماری بدنامی سے بزنس تو ختم نہیں ہوتا۔ بل تو پھر بھی اسپتال والے لیں گے آپ سے، وہ تو مجھ سے بھی لے لیتے اگر آپ کی جگہ میں ہوتا۔ اس ڈاکٹر نے جیسے نرم لفظوں میں اسے اپنی حیثیت اور اوقات کا بھی احساس ڈھکے چھپے لفظوں میں کروا دیا۔ میں ایکٹریس ہوں، اپنے کام کو حلال بنانے کے لیے مر رہی ہوں، پر آپ کو تو حلال کو بھی حرام بناتے ہوئے کوئی تکلیف، کوئی شرمندگی نہیں ہو رہی۔ اقصیٰ کا ہاتھ پکڑے اس نے ڈاکٹر سے کہا تھا۔ اس آفس سے نکلتے ہوئے زندگی میں پہلی بار مومنہ سلطان کو اپنا پروفیشن اتنا حرام نہیں لگا تھا جتنا ہمیشہ لگتا تھا۔ پتہ نہیں اس رات وہ کہاں 3.25 لاکھ کی رقم اکٹھا کرنے اقصیٰ اور داؤد کے ساتھ گھومتی رہی تھی۔ جہانگیر کے پچھلے کئی سالوں سے ہونے والے علاج نے انہیں پہلے ہی بہت سے لوگوں کو مقروض کر رکھا تھا، اور وہ کوشش کے باوجود بھی پرانا قرض ادا نہیں کر پائے تھے، اور اب اس اچانک آ جانے والے 3.25 لاکھ کے رقم کے بل نے جیسے مومنہ سلطان کا سارا دم خم ہی نکال دیا تھا۔ اس کے پاس کچھ دنوں کا وقت ہوتا تو وہ اس رقم کو اقصیٰ اور داؤد کے ساتھ مل کر کسی نہ کسی طرح پورا کر لیتی، مگر اسے 2 دن سے اس مردہ خانے میں پڑے ہوئے جہانگیر کو اب گھر لانا تھا۔ اسے اپنے آخری گھر بیچنا تھا تاکہ اس کی ماں باپ کو کچھ سکون مل جاتا۔ مومنہ سلطان کے ہاتھ میں بس اب اتنا ہی سکون دینا رہ گیا تھا ان کو۔ داؤد کے پرانے ماڈل کے اس سوزوکی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی مومنہ سلطان نے شہر کی سڑکوں پر رات کو دربدر پھرتے پتہ نہیں کس کس کو فون کیا تھا۔ بڑی بڑی رقموں کے لیے نہیں، چھوٹی چھوٹی رقموں کے لیے، 3، 5، 7۔ اس کا ہلکا باپ اتنی ہی رقم قرض میں دے سکتا تھا۔ کاغذ کے ایک ٹکڑے پر لکھی جانے والی ہر رقم اس کی زندگی کے گلاس کو پانی کے قطروں کی طرح بھر رہی تھی۔ عزت نفس اور خودداری کو وہ مردہ خانے کے باہر بیٹھے ہوئے سلطان اور سریا کے پاس چھوڑ آئی تھی، تاکہ وہ کم از کم اس رات مومنہ سلطان کے پیروں کی زنجیر نہ بنے، جنہوں نے ہمیشہ سے جہانگیر کی زندگی اور علاج کے لیے اس طرح پیسے جمع کرنے سے روکے رکھا تھا۔ دیکھو مومنہ، ابھی تمہیں 1 لاکھ دیا گیا ہے ایڈوانس میں، اور اب تم چاہ رہی ہو مزید رقم دی جائے۔ یہ سب ممکن نہیں ہے، اور میری تمہاری ایڈوائس ہے کہ اس اسٹیج پہ اس طرح کے مطالبے نہ کرو، ورنہ پروڈکشن کمپنی تمہیں نکال دے گی اس فلم سے۔ یہ بڑے پروفیشنل لوگ ہیں، پاکستانی بہانے اور جھوٹ نہیں مانتے۔ اس نے اس فلم کی کاسٹنگ ایجنٹ کو فون کیا تھا، جو فلم وہ سائن کر کے آئی تھی، اور اس نے فون پر اس کی پوری بات سنے بغیر فون یہ کہتے ہوئے بند کر دیا تھا، میں کچھ گیسٹ کے ساتھ ہوں، تم سے کل بات کروں گا۔ مومنہ کو کچھ محسوس نہیں ہوا، نہ کوئی حدت، نہ کوئی ذلت۔ جس قرب میں وہ تھی وہ اس کے باقی سب احساس کھا گیا تھا۔ ہو جائیں گے اکٹھے مومنہ، ہو جائیں گے، تم پریشان نہ ہو، ہم کر رہے ہیں کوشش۔ فوری طور پر کچھ بن نہیں پا رہا، ورنہ داؤد اپنی گاڑی بیچنے کی بات کر چکا ہے کتنے لوگوں سے کل سے۔ تم دعا کرو کوئی فوری پیمنٹ پر تیار ہو تو گاڑی ہی بیچ دے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی ہوئی اقصیٰ اپنے فون سے کالز کرتے ہوئے مسلسل اسے تسلیاں دے رہی تھی۔ اسلم بھائی سے بھی بات کرتی ہوں، اگر ان سے کچھ پیسے مل جائیں۔ مومنہ نے جواباً فون پر ایک اور نام ڈائل کرنا شروع کر دیا، یوں جیسے وہ تسلی اس نے سنی ہی نہ ہو۔ اقصیٰ نے کال کرتے کرتے اس کا چہرہ دیکھا، مومنہ کے چہرے پر کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں۔ وہ صرف کال ملا کر فون کان سے لگایا، اب اسلم بھائی سے بات کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، اسلم بھائی کچھ قرض چاہیے۔ دوسری طرف اسلم بھائی کی آواز سنتے اس نے چھوٹتے کہا تھا، ایک تو میرے ہر آرٹسٹ کو میرے ہی سوپ میں قرض کی ضرورت پڑتی ہے، بینک سمجھ لیا ہے تم لوگوں نے مجھے۔ اب تم بتاؤ کون سا پلاٹ خریدا ہے جس کی قسط دینی ہے؟ انہوں نے دوسری طرف سے جھلا کر کہا تھا، جہانگیر مر گیا اسلم بھائی، اس کی لاش لینی ہے ہسپتال سے، بل کلیئر کرنے ہیں۔ مومنہ نے چند گھنٹوں میں درجنوں بار دہرایا ہوا جملہ اسی میں کان کے انداز میں ایک بار پھر دہرایا تھا۔ دوسری طرف اسلم بھائی کچھ دیر بول ہی نہیں سکے تھے، پھر انہوں نے کچھ گڑبڑائے ہوئے انداز میں کہا، اوہ یہ تو بڑے دکھ کی خبر ہے، کتنے پیسے چاہیے؟ آپ جتنے بھی دے سکے۔ مومنہ نے اسی انداز میں کہا، میں اس وقت شوٹ پر ہوں، نکل نہیں سکتا ابھی یہاں سے، مگر تم آ جاؤ، کرتا ہوں کچھ، شوٹنگ کو میں چھوڑ نہیں سکتا، اس لیے شوٹنگ لوکیشن کا تمہیں پتہ دیتا ہوں۔ جی اسلم بھائی میں آ جاتی ہوں وہاں، اس نے جواباً کہتے ہوئے فون بند کیا اور کانٹینٹ لسٹ میں سے اگلا نمبر ڈھونڈتے ہوئے بڑبڑانے لگی، اب کس کو کال کروں؟ اقصیٰ کا دل کٹنے لگا، اس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ اس سے کیا کہے۔
وہ اب داؤد کو اس لوکیشن کا پتہ بتا رہی تھی جہاں اسلم بھائی شوٹ پر تھے۔ تم کل پہ مومن سے بات کرو، وہ اگر کچھ کر دے۔ اقصیٰ کو یکدم دوبارہ خیال آیا، کل بھی سارا دن ان سے بات کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں لیکن وہ مصروف تھے۔ آج بھی کتنی دفعہ کال کر چکا ہوں، فون نہیں اٹھا رہے۔ داؤد نے گاڑی کو اس سڑک پر ڈالتے ہوئے کہا جس کا پتہ مومنہ نے بتایا تھا۔ ان کی کوئی پارٹی چل رہی ہوگی، وہ ایسے ہی ہیں، مرضی سے بات کرتے ہیں۔ داؤد بڑبڑایا تھا، اور میں نے تو پہلے ہی کچھ قرض لیا ہوا ہے ان سے، اب پتہ نہیں اس بار وہ کچھ دیتے بھی ہیں یا نہیں۔ اقصیٰ خاموش رہی۔ اس ایڈریس پر پہنچتے ہی مومنہ میکان کے انداز میں گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اتر کر چلی گئی۔ یہ رو کیوں نہیں رہی؟ داؤد نے دور جاتی مومنہ کو دیکھ کر مضطرب انداز میں اقصیٰ سے کہا تھا۔ حوصلہ دکھا رہی ہے، اقصیٰ نے ناک ٹشو سے رگڑتے ہوئے بڑھائی ہوئی آواز میں کہا۔ اتنے حوصلے کا کیا کرنا ہے اس نے؟ اس سے کہو کہ روئے، داؤد نے جواباً اس سے کہا تھا۔ وہ 10 منٹ بعد دوبارہ نمودار ہوئی۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے ہاتھ میں پکڑا لفافہ اقصیٰ کو دیتے ہوئے کہا، یہ 10,000 ہے، 7,000 جبار بھائی بھی دیں گے، ان کا گھر اسی لین میں ہے۔ اس نے ہاتھ سے داؤد کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اقصیٰ نے یکدم اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مومنہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم رو لو مومنہ۔ وہ اقصیٰ کو چند لمحے دیکھتی رہی تھی، پھر اس نے کہا، پیسے پورے ہو جائیں پھر رو لوں گی۔ اقصیٰ سے اس نے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا تھا۔ جاری ہے ناول کا اگلا حصہ سننے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔